پہلا سوال اذان سے پہلے پڑھی جانے والی الصلاۃ صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ کوئی دلیل یا حدیث بیان کریں۔ مسائل نماز کے اندر ہم نے وہ حدیث پاک بیان کی ہے، حضرت نکال کے دیکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے چھوٹے مرزا صاحب کے، اب یہ قرآن سے دلیل مانگتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو دلیل سمجھتے بھی نہیں شاید، کیونکہ سیدھا کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حالانکہ قرآن پاک پہلے ہیں، قرآن پاک قاری خلیل صاحب کا بیان آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے دلیل مانگو پھر حدیث سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے قرآن پاک میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کسی وقت کو قید کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، جو ممانعت والی جگہ ہے اس پر کیا کر دیا؟ پہلے بتا دیا گیا۔ تو اب جب بندہ جو درود پاک پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو قرآن پاک کے عموم سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اب اس پر مزید دلیل کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم سے جہاں آسان ملے قرآن کریم سے وہاں بھی کیا کرو؟ تلاوت کرو۔ اب حضرت مولانا مفتی صاحب ہر روز نماز ظہر کے بعد 2 رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ٹھہرے بھائی، توجہ کریں میری طرف، آپ گفتگو کریں گے تو پھر تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے بڑا سفر کیا ہے اور ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں سن رہے تو پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے، تو آپس میں بات نہ کریں، میری طرف توجہ سے سنیں۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے جی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھ ہی اگلی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اگلے بندے کی بات سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی؟ تو ضد کا تو کسی کے پاس علاج نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی دلیل پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن میں سے جو آسان لگے وہ کیا کرو؟ پڑھو۔ اور مولانا صاحب کیا کریں؟ ظہر کی نماز کے بعد ہر روز 2 رکوع پڑھنے کا کیا بنا لیں؟ معمول بنا لیں۔ تو ان سے کوئی بندہ کہے کہ جناب ثابت کریں روزانہ ظہر کے بعد 2 رکوع پڑھنے کے، کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سمجھدار سمجھیں گے۔ مولانا کہیں گے یار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کی کیا کرو، اس کے لیے جب بھی موقع ملے جو وقت منع ہے، جس جگہ منع ہے وہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے؟ نہیں پڑھنا، مستحب کام ہے۔ تو جب موقع ملے کیا کر لینا ہے؟ اب ہم کہیں کہ ہر روز اتوار والے دن جیلم شہر کے اندر ٹائم رکھ کے بندوں کو بلانا اور موضوع کا انتخاب کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ذرا آپ بھی ہمیں دلیل پیش کیجیے۔ ہماری صلاحات آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، آپ کو، ہمیں آپ کے سموسوں سے مسئلہ ہے، آپ ہمارا اپنا سموسہ ثابت کیجیے۔ جو بندہ سموسے کھلاتا ہے اس کو ثواب نہیں بتاتے آپ۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ صاحب یہ کرتے ہو آپ اتنے کام دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو یا چھوٹے مرزا صاحب کو، کہ آپ بھی تو اجتماعات کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جو بندہ خرچہ کر رہا ہو نا، سیٹھ جس کے پاس چندہ لینے کو جاتے ہو، اسے یہ کہا کرو سیٹھ صاحب چندہ دیجیے 1 لاکھ روپیہ، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے ہی بتانا ہے یا آپ نے بھی بتانا ہے؟ جیلم شہر میں ہمارا مدرسہ جہاں پہ ہے، جہاں میں پڑھاتا ہوں، سامنے اہل حدیث حضرات کا ہے، اس سے پیچھے تھوڑا جائیں تو دیوبندی حضرات کا ہے۔ 1 مہینے کے فرق سے وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے ختم بخاری۔ میں آیا کسی سفر سے واپس، میں نے دیکھا کہ وہ جو روڈ تھی ہماری، اس روڈ کا نام ہے میاں محمد بخش۔ کیا روڈ کا نام ہے؟ میاں محمد بخش۔ اس روڈ پہ جب میں چڑھا، جادہ بھی کہتے ہیں اس کو، جادہ سے اندر جب جیلم کے اندر داخل ہوں تو چھوٹا سا شہر ہے، تو ہر طرف جھنڈے لگے ہوئے تھے چاروں طرف روڈ پہ نا، 5 رنگوں والے جھنڈے۔ میں نے دیکھا بھی یہ جھنڈے کون سے ہیں، تو وہ قاضی مدر صاحب ہیں چکوال والے، جن کے والد صاحب سنی تھے، تو ان کی جماعت ہے دیوبندی حضرات کی، تو ان کا مدرسہ ہے وہاں پہ، جامعہ حنفیہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ان کے وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور اشتہارات لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ یہ ختم بخاری ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ جھنڈے بھی لگائے اور جلوس بھی باقاعدہ پورے جیل میں پھرایا، پورا نکال کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، جلوس بھی اور نعرے بھی۔ اور پھر وہ سارا جلوس مدرسے میں لے کے گئے، وہاں پہ ختم ہوا، لنگر بھی کھلایا،
نعرے بھی لگائے, تقریر بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. کچھ دن بعد پھر اہل حدیث حضرات کا آ گیا, وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہیں. ہمارا ابھی عجیب مقدر ہے, سامنے اہل حدیث ہیں, ایک طرف دیوبندی ہیں, ایک طرف جماعت اسلامی ہیں, تھوڑا سا ایک طرف جنہیں تو چھوٹے مرزا صاحب ہیں, درمیان میں تنہا رضا ہے. چاروں طرف ہے نجدی وادی, بیچ میں تنہا حسن رضا. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ یار وہ وہاں بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ لڑکا گاڑی چلاتا ہے, میں نے سے پوچھا یہاں کیا کہتے ہیں, کہ وہ جناب یہاں پہ ختم بخاری یار جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے, لائٹنگ بھی ہوئی تھی, خطابات بھی ہو رہے تھے, اشتہار بھی لگے ہوئے تھے, لنگر بھی کھلایا جا رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, دونوں حضرات سے جو ان کے تھے, کہتے ہیں یہ ہے ختم بخاری. کیا ہے؟ تو میں نے کہا بخاری شریف کس نے لکھی بخاری؟ میں نے کہا امام بخاری کے نام پر جلوس بھی ہو سکتا ہے, جھنڈا بھی لگ سکتا ہے, لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے, اشتہار بھی لگ سکتے ہیں, محفل بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے امام بخاری کے نام پر. اور امام بخاری جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ, اوے کوئی محمد ٹھگ محمد, کوئی محمد چور, اے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو ہے جی. تو جن کا وہ بھی محمد بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل کے نام پر جھنڈا بھی لگ سکتا ہے, جلوس بھی ہو سکتا ہے. محمد بن اسماعیل کے نام پر جلوس بھی ہو سکتا ہے, جھنڈے بھی لگ سکتے ہیں, لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے, اشتہار بھی لگ سکتے ہیں, محفل بھی ہو سکتی ہے. محمد الرسول اللہ کے نام پر نہیں ہو سکتی. عجیب بات ہے یار, ہمیں کیا آپ کے تو اپنے سموں سے بھی تو ثابت کرو نا, کس حدیث سے ثابت ہے. تو جو وہ دلیل ہوگی ہماری بھی وہی دلیل ہوگی. جو آپ کام کر رہے ہیں, ہر اتوار کو بلاتے ہیں, ٹائم پہ بلاتے ہیں, وہاں پہ شو لگاتے ہیں, وہاں پہ شغل لگاتے ہیں, وہاں پہ ہنستے ہیں, وہاں پہ لافٹر کرتے ہیں, تو اس کا بھی تو کوئی ثبوت ہو. تو حدیث میں قرآن پاک میں دلیل موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے درود پڑھو اور سلام پڑھو. تو اذان سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو اذان سے پہلے کوئی ایسا وقت ہے کسی عالم دین سے پوچھیں کہ جو منع والا ہو, کیونکہ اذان الگ ہے اور درود الگ ہے, صلات الگ ہے. باقاعدہ ہماری طرف سے یہ آرڈر ہے, علماء کی طرف سے ہر دور میں رہا کہ اذان سے اور اس میں درود السلام میں کیا کرنا ہے, وقفہ کر کے پڑھنا ہے. ہاں جی. اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا بندہ ہے, یہی ہے جن کو غلط فہمی ہوتی ہے, آج تک کوئی ایک بندہ ان پڑھ سے ان پڑھ دکھا دے جس نے کہا ہو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان ہے یا اذان کا حصہ ہے. ایسا بھی کوئی نہیں. اب اس پر دلیل حدیث سے بھی پیش کرتے ہیں. ابو داؤد شریف میں 519 نمبر روایت میں حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون صحابیہ تھیں جن کا گھر مسجد نبی سے سب سے ارد گرد کے جتنے گھر تھے اونچا تھا. حضرت بلال کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر روز آ کے صبح وہاں پہ ان کے چھت پر بیٹھ جاتے تھے. وہ صحابیہ خود بتاتی ہیں. اور وہاں پہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے, صبح کا انتظار کرتے تھے. جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی تھی انگڑائی لیتے تھے, کھڑے ہوتے تھے اور اذان سے پہلے ہر روز بلند آواز سے, ہر روز اذان سے پہلے بلند آواز سے یہ دعا مانگتے تھے, اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. یا اللہ میں تجھ سے تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ قریش والے تیرے دین کی کیا بن جائیں. ہر روز نماز اذان سے پہلے بلند آواز سے. اور صحابیہ کہتی ہیں کہ واللہ ما علمتہ کان ترکہا لیلۃ واحدۃ, ایک رات بھی انہوں نے ان کلمات کو ترک, جو کلمات وہ دعا مانگتے تھے اس کا کوئی نبی پاک نے تعلیم بھی ان کو, کوئی ثبوت بھی واضح طور پر موجود, کسی صحابی نے بدعت بھی نہیں کہا. تو جب ہر روز بلند آواز سے قریش کے لیے دعا ہو سکتی ہے اذان سے پہلے, تو قریش نہیں سارے جہان کے جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ, ان کے لیے ان پر درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟